بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. سینٹ الیکشن میں ووٹ خریدے جانے کا جو الزام پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی ایز پہ لگایا گیا تھا، اس کے لیے حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ 1 ماہ کے اندر ایک رپورٹ بنائے گی اور وہ پرائم منسٹر تک پہنچائے گی. یہ کمیٹی کتنی ایفیکٹو کام کرے گی اس پہ بات کریں گے، اور کیا اس کمیٹی نے اب تک رابطہ کیا ان لوگوں سے، ان کریکٹر سے جو اس ویڈیو میں موجود تھے. اس کے علاوہ آج تقریباً تمام بڑی جماعتوں نے اپنے جو سینٹ انتخابات کے لیے ان کے جو امیدوار ہیں ان کے نام حتمی ناموں کی منظوری دے دی ہے، جن میں اس وقت تک جو ہمارے پاس اویلیبل انفارمیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف نے عبدالقادر صاحب، حفیظ شیخ، شبلی فراز، سیف اللہ نیازی، اعجاز چودھری اور اس طرح دیگر صوبوں سے اور وفاق سے اپنے نام اناؤنس کیے ہیں. اسی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف، اسی طرح جو دیگر جماعتیں ہیں جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے تاج حیدر صاحب کا، سلیم مانوی والا صاحب کا نام، شری رحمان صاحبہ، پلوشا خان صاحبہ اور عظیم الحق مناس کا نام، اور اس کے علاوہ دیگر جو سینیٹرز ہیں سینٹ کے لیے امیدواروں کے نام دیے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے مشاہد اللہ خان، پرویز رشید، سعدیہ عباسی اور دیگر کے نام ابھی تک سامنے آئے ہیں، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام نے غفور حیدری صاحب کا اور باقی لوگوں کے نام دیے ہیں، اور پی ڈی ایم نے مشترکہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام دیا ہے. اب ان سارے ناموں میں ایک نام جو بہت زیادہ کنٹروورسی کا شکار ہو رہا ہے، جس پہ کافی زیادہ بات ہو رہی ہے کل سے، عبدالقادر صاحب جن کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، جس میں پی ٹی آئی کے امیدوار اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے سینیٹر سرفراز بگٹی جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں اور سابق وزیر داخلہ بلوچستان ہیں، ان کا ایک ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ عبدالقادر صاحب نہ صرف پی ٹی آئی کے ہی نہیں بلکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی امیدوار ہیں، یعنی یہ دونوں جماعتوں کے متفقہ امیدوار ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز بگٹی صاحب، جن سے ہم یہ جانیں گے. بگٹی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، مصروفیت زیادہ ہیں آپ کی. یہ بتائیں سر کہ یہ جو عبدالقادر صاحب ہیں اس پہ پی ٹی آئی بلوچستان تو ناراض ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیراشوٹر کو لایا گیا اور اسے ٹکٹ دیا گیا. بی اے پی ان کے ساتھ اتحاد میں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں آپ کی طرف سے بھی عبدالقادر صاحب ہی امیدوار ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ عبدالقادر صاحب کون ہیں؟ کیا انفلوئنس ہے؟ کس وجہ سے یہ آگے اور ایک دم آتے ہی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لیا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین کی تعداد ہے وہ 7 کے قریب ہے، اور وداؤٹ سپورٹ آف بلوچستان عوامی پارٹی وہ میرا خیال ہے کہ اپنا سینیٹر بلوچستان سے لا نہیں سکتے، کیونکہ ہم ان کے کولیشن پارٹنر ہیں. اور عبدالقادر ایک ایسے نام ہے جن پہ بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی کا کنسنسس ہوا ہے، بیکاز وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور باپ کے بھی نزدیک ہمارے دوستوں میں سے ہیں، اور اسی طرح وہ پی ٹی آئی میں بھی بڑے پرانے خان صاحب کے سپورٹر ہیں. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پچھلے الیکشنز میں جب یہ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے لڑ رہے تھے، جب پی ٹی آئی کی کوئی سیٹ نہیں تھی یہاں بلوچستان میں، تو تب بھی میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، ان کا یہی ارادہ تھا کہ میں اگر یہاں سے جیت جاتا ہوں تو میں اپنی یہ امانت جو ہے وہ عمران خان کو دوں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک صرف نامناسب سا اور ایک منظم سا پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈا ٹول کا مقصد صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ذات کو کنٹروورشل کرنا ہے، جو انشاءاللہ ناکام ہو گیا ہے. ٹھیک سر، سینٹ الیکشن کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں کہ بلوچستان سے آپ اور پی ٹی آئی مل کے، اور اسی طرح وفاق میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ آپ کی اتحادی جماعت ہے، اس کا پلڑا باری رہے گا؟ کیونکہ پی ڈی ایم اگٹھی ہو گئی ہے، مختلف سیٹوں پہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کر لیا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، ان کا بھی حق ہے اتحاد کرنا یا الیکشن لڑنا، اسی طرح ہمارا بھی حق ہے. تو ہم، میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جماعتیں مل کے الیکشن لڑیں گے اور بہتر رزلٹس لے کر آئیں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ انٹرو میں ہم نے بات کی کہ جو ویڈیو سکینڈل سینٹ کے حوالے سے سامنے آیا، اس میں پرائم منسٹر عمران خان کی سٹیٹمنٹس بھی آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ویڈیو میں کون کون سے لوگ ہیں. اگر ان کے پاس پتہ ہوتا تو وہ عدالت جاتے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف حد کی عزت کا دعویٰ ان سابق ایم پی ایز نے کیا تھا جن کو پی ٹی آئی نے پارٹی سے نکالا. ان میں چند ایسے بھی ہیں جن کو پی ٹی آئی نے پارٹی سے نکالنے کے بعد واپس اچھی پوزیشنز بھی دیں. بہرحال یہ معاملہ اب اس وجہ سے زیر بحث ہے کیونکہ جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، اور پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے
کہ اگر عدالت نے یا اوورآل جو ہمارا نظام ہے الیکشن کا، سینٹ الیکشن کا، وہ اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہوگا تو یہ کنٹروورشل رہے گا، اور اس میں اس چیز کے امکانات موجود ہوں گے کہ ایم پی ایس کو پھر سے خریدا جائے گا اور جو پیسے دے کے ووٹ لینے والی جو روایت ہے وہ برقرار رہے گی۔ اب اس وقت جو سنیریو ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کمیٹی بنائی ہے کہ اس پورے معاملے کی فیکٹ فائنڈنگ کی جائے، جس میں فواد چودھری ہیں، جس میں شیریں مزاری ہیں، اور اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ یہ کمیٹی ان تمام لوگوں سے رابطہ کرے، ان تمام کرداروں سے رابطہ کرے کہ جنہوں نے پیسے لیے یا جنہوں نے پیسے دیے۔ دوسری طرف پرویز خٹک کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کسی کو پیسے نہیں دیے اور ان کے خلاف کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کی جا سکتی، اور ان پہ جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اس ویڈیو سکینڈل کے مرکزی کردار ہیں، جن کو پیسے لیتے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، جو سابق ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، عبید اللہ معیار صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ عبید اللہ معیار صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ویڈیو میں جو پیسے لیتے آپ اور آپ کے ساتھی دکھائی دیے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، کیا اس کمیٹی کے کسی فرد نے آپ سے رابطہ کیا، اور کیا کس طرح کی آپ سے معاونت مانگی ہے، اور آپ کیا کمیٹی میں پیش ہوں گے، اپنے آپ کے اوپر جو الزامات ہیں ان کا جواب دیں گے، اور کیا حقیقتاً سینٹ 2018 میں آپ نے پیسے لے کے اپنا ووٹ بیچا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم جی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں رکھا ہے اس حوالے سے جی، اور آج اخبار میں دیکھا اور مطلب پڑھا نا اخبار میں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے جی، تو پہلی بات یہ ہے کہ کمیٹی تو ان کے اپنے پارٹی کے بندوں کی پارٹی ہے نا، مطلب ان کے اپنے بندے پارٹی کے، تو جب یہ ہمیں بلائیں گے یا ہمارے حساب کریں گے تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کورٹ لے جائے یہ بات یا الیکشن کمیشن اس میں انوالو کیا جائے تو میرے پاس ثبوت ہے، میں ثبوت لے جاؤں گا، اور یہ میرے سامنے پرویز خٹک اور اس اسپیکر کو پیش کریں اور لائیو سارے چینل آ جائیں، میں ثبوت لاؤں گا تو میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جی، میرے پاس ثبوت ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں، میں ان کو چور اور جھوٹے اور ضمیر فروش ان کو ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ عبید اللہ صاحب، ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ پرویز خٹک صاحب نے آج کہا ہے کہ میری طرف سے کوئی پیسے نہیں بانٹے گئے اور میرے خلاف میری کردار کشی ہو رہی ہے، تو ثبوت کس طرح کے ہیں سر؟ وہ جو پیسے اس وقت ایم پیز کو دیے گئے وہ کس کو جیتوانے کے لیے دیے گئے تھے؟ خٹک صاحب جھوٹ بول رہے، خٹک صاحب نے کبھی زندگی میں سچ بولا نہیں ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ جب یہ ایم پی اے تھے تو میرا چچا وزیر تھے، یہ ہمارے ڈیرے آیا کرتے تھے، ہم سے کام لیا گیا، ہمارے چچا سے یہ کام کرواتے تھے، مجھے یاد ہے ہم اس وقت چھوٹا ہوا کرتے تھے، مجھے اتنا یاد ہے نا کہ خٹک صاحب نے کبھی زندگی میں سچ بولا نہیں ہے۔ میں خٹک صاحب کو گلٹی ثابت کر سکتا ہوں نا، مجھے بلائیں، سارے چینل آئے، پورا پاکستان کے چینل کو اکٹھا کرے، میں ان کو کیا بات ہوں ایک چینل پر بٹھائیں اور ان کو بھی ایک گراؤنڈ میں بٹھائیں کہ سامنے آ جائے، میں ساتھ ثبوت لاؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ضمیر فروش یہ لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے ضمیروں کے سودا کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب عبید اللہ صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو ویڈیو ہے جس میں آپ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، وہ کس کو جتانے کے لیے وہ پیسے دیے جا رہے تھے؟ جنرل الیکشن میں ایکسپینڈیچر کے لیے، جنرل الیکشن پر جب ہم الیکشن کرتے ہیں، ہم پوسٹر لگاتے، جھنڈے لگاتے، ورکر لگاتے، بیچارے کمزور ورکرز ہیں تو ان کو ہم اپنی طرف سے جھنڈے دیتے ہیں، یہ ان چیزوں کے لیے، یہ سینٹ الیکشن کے لیے پیسے نہیں دیے گئے تھے نہ ہم نے ضمیر بیچا ہے۔ اگر ہم ضمیر بیچتے تو پھر ان پر 1 کروڑ پر بیچتے، باہر لوگوں کو 10 15 20 خان صاحب خود کہتے کہ 50 کروڑ سے 70 کروڑ تک مجھے آفر آئی ہے، جب اس کو آفر آ سکتی ہے تو ہمیں آفر نہیں آ سکتی ہے، اور جب یہ ان کو 50 کروڑ 70 کروڑ ملتے ہیں ایک ہی ووٹ پر تو پھر اس ایک ہی ووٹ پر ہمیں بھی مل سکتے تھے۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ویڈیو تھی وہ آپ کے جو 2018 کے جنرل الیکشن تھے اس کے لیے بیسیکلی بانٹی گئی تھی، لیکن اس کا سینٹ الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کا سینٹ الیکشن سے ان کو غرض تھا، ہمیں غرض نہیں تھا، ان کو فائدہ تھا، ہمیں فائدہ کوئی نہیں تھا۔ جی، تو آپ کو مطلب وہ کیا کہہ کے پیسے دیے گئے؟ اس وقت کہا کیا گیا تھا؟ اس وقت کہا تھا کہ یہ پارٹی ایکسپینڈیچر کے لیے
जनरल इलेक्शन में पार्टी प्रमोशन के लिए पार्टी पर खर्च करे, पार्टी के झंडे लगाए, पार्टी के पोस्टर्स लगाए, पार्टी के स्टिकर लगाए, खान साहब की एडवर्टाइजमेंट कराए, पार्टी की एडवर्टाइजमेंट कराए, इस सिलसिले के लिए दिए थे, न कि मेरे जेब खर्च के लिए दिए थे। जी, तो उसके बुनियाद पे फिर सेनेट में आपको कहा गया कि आप वोट किसको डालें? सेनेट का इलेक्शन तो इससे 1 महीने या इस तरह तकरीबन इसके बाद था ना, ये तो सेनेट से पहले हमें दिए गए थे, बहुत पहले। ठीक, अच्छा, आप जिन सबूतों की बात कर रहे हैं उबैदुल्लाह साहब परवेज खटक के खिलाफ, वो क्या सबूत हैं, किस नौयत के हैं? सबूत मेरे पास है, वक्त आने पर दिखाऊंगा और मैं इनको गिल्टी साबित करूंगा। मेरा नाम उबैद मयारी नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताऊंगा कि ये चोर है, ये ज़मीन फरोश है, और मेरे पास सबूत है, और मैंने सबूत चारों सूबों में जमा करके रखा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा दावा भी परवेज खटक पर और उसके अलावा इस स्पीकर पर होगा। उबैदुल्लाह साहब, सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगा कि वो सबूत किस नौयत के हैं? क्या मतलब आप ये साबित करना चाहेंगे उसमें कि वो सबूत भाई साहब, वो सबूत आने वक्त पर, मतलब जब वक्त आएगा मैं दिखाऊंगा, मैं प्रूव करूंगा। मेरा नाम उबैद मयार नहीं, मैं प्रूव अगर मैं नहीं किया, बिल्कुल मैं दावा करता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ। ठीक, तो यानी आप लाइव मनाजरे के लिए भी चैलेंज कर रहे हैं परवेज खटक साहब को कि अगर वो शो में आए और आपके साथ बात करें? मेरी तरफ से परवेज खटक और स्पीकर को चैलेंज। ठीक, आप उस वक्त के स्पीकर की बात कर रहे हैं कि जो अभी असद कैसर साहब की बात कर रहे हैं? उस वक्त वो स्पीकर सूबाई असेंबली का था, कौमी असेंबली का है। ठीक, आप इनको चैलेंज कर रहे हैं? मैं खटक को चैलेंज करता हूँ। ठीक, अच्छा सर, आखिरी सवाल बस मैं सिर्फ ये हमारे देखने वालों के लिए भी कि आप सिर्फ ये रहनुमाई फरमाएं कि क्या सेनेट इलेक्शन में पिछले साल जो बात चली 2018 में कि पैसे लिए गए, और अब हुकूमत की तरफ से ये है कि ओपन शो ऑफ हैंड होना चाहिए क्योंकि लोग पैसे लेके बिक जाते हैं, जिसमें आप पे भी इल्ज़ाम है, आपके बाकी दो साथियों पे भी है कि आप लोगों ने पैसे लिए और उसके बाद आपको पार्टी से भी निकाला गया, इंक्वायरी भी की गई। मेरी एक गुजारिश है इन सहाफ़ी भाइयों से जी, ये इन चीज़ों पर पूरे नहीं समझते हैं, ये खाली इन्होंने तो देखा है, इसमें जो इनके गुजर जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि सेनेट का वोट का तरीक़ेकार किस तरह है। ये एक टेक्निकल इलेक्शन है, ये इस तरह इलेक्शन नहीं है कि इसमें मतलब आप दस्तखत करें या इस तरह इसमें मतलब आप नाम लिखे ना, ये टेक्निकल इलेक्शन है। इस पर बात सहाफ़ी लोग नहीं समझते हैं, और बात सहाफ़ी लोग शुरू होते ही ज़मीर फरोश देना शुरू कर देते हैं। ज़मीर फरोश उसको कहते हैं जो अपनी ज़मीर बेचता है पैसों पर और दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, या किसी को अगर पाँव रखता है कि नहीं ये काम करोगे तो तब मैं ये काम करूंगा, तो उसको ज़मीर फरोश कहते हैं। भाई मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं मनाजरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामने खटक को बैठाया जाए और सारे दुनिया के चैनल्स को इकट्ठा किया जाए, तब मैं सबूत लाऊंगा और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि कौन सच है कौन झूठा है। अच्छा उबैदुल्लाह साहब, यानी आप ये समझते हैं कि परवेज खटक इस मामले में इन्वॉल्व थे वोटों के खरीदो फरोख्त में, या वो भी नहीं थे? मैंने तो हर चैनल पर यही बताया भाई, अभी तो मैं थक गया कसम से, ये 6 या 7 पर मतलब 7वां दिन है, मुसलसल बोल रहा हूँ, मुसलसल मैं थक गया हूँ ना, नॉन स्टॉप मैं थक गया हूँ ना, यही बात कह रहा हूँ ना। मुझे बैठाया जाए, इस इस्लामाबाद के डी चौक में लाया जाए, सारे कैमरों को बुलाया जाए, मुझे बुलाया जाए, इनको बुलाया जाए, बस मैं साबित कर सकता हूँ, मैं 1 मिनट में साबित कर सकता हूँ, 1 मिनट में साबित कर सकता हूँ, पूरी दुनिया कहेगी कि ये चोर है, ये ज़मीर फरोश है। वो बुरा बात सुने भाई जी, ये जो लोग आ गए सेनेट के उम्मीदवार, आप इनको जरा देखें, इनके नाम सुने और फिर इनके बारे में इनके शेयरों में सुने, पूछे कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। लोग इनको नहीं जानते होंगे, लोगों को पता नहीं है किन पार्टियों में है, लेकिन इनको ये सेनेट टिकट देते हैं। ये क्यों देते हैं? रातों रात ये मतलब इन्होंने ना कोई शमूलियत की होते हैं, ना कोई झंडा लगाया होता है, ना इनके घर पर झंडा होता है, ना ये वर्कर होते हैं। ये किस वजह से इनको टिकट दिया जाता है? पहली बात तो ये लोग तो उधर से मतलब हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं कि उनके पास पैसे हो, सरमायादार हो, कारखानादार हो, तो बात उधर से है, बात उधर गड़बड़ है। एमपीएस बेचारे को क्या मिलता है? एमपीएस मतलब वो तो बाउंड होते हैं पार्टी को। ठीक, इनके ये 5 सेनेटर किस तरह बने, ये किसने वोट दिए? इनका तो एक सेनेटर
ہار گئے, وہ بھی ایک ووٹ سے ہار گئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ 20 ہمارے ایم پی ایس بک گئے تھے کے پی کے جن کو بعد میں پارٹی سے نکالا, وہ غلط ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے پہلے 20 کا, ابھی سلطان کو بھی انہوں نے شامل کیا تو 21 ہو گئے. تو یہ کبھی 20 کے تھے, کبھی 21 کے تھے, کبھی 17 کے تھے, کبھی کیا کہتے ہیں. ان کی تو پہلے اسٹیٹمنٹ آپ چیک کر لیں, مطلب یہ اپنے کتنے ثابت قدم ہے اپنی زبان, اور کتنے اس پر مطلب یہ قائم ہے نا, یہ قائم دائم نہیں. یہ مطلب میں بھی اس پی ٹی آئی میں نے بھی 10 سال گزارے, اس کے لیے میں نے بھی بڑی خواری کی. مطلب ان میں ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو مطلب سچ بولے یا اس میں ایمان کی مطلب وہ ایک. تو کیا یہ جب ویڈیوز 2018 میں آ گئیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ دکھائی گئی لیکن ان کو دی نہیں گئی, تو کیا خان صاحب نے آپ میں سے کسی سے ڈائریکٹ بات کی, آپ سے بات کی, کسی اور سے بات کی کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ کون سے پیسے ہیں, کس طرح کی ویڈیو ہے؟ میں نے رابطے کی کوشش کی, مجھے نہیں ملوایا گیا. پھر میں جیو چینل پر بیٹھ گیا, میں نے انٹرویو دیا کہ انہوں نے ہمیں کچھ اماؤنٹ دی ہے. میں نے کل کیوں بتایا, وہ انٹرویو جو ہے وہ آپ شاہ زیب خان زادہ بھائی, شاہ زیب بھائی نے دکھایا تھا جیو چینل پر, میری وہ پرانی انٹرویو, وہ آپ دیکھیں, بے شک دیکھیں تھے. کون, میں نے اس وقت بھی وہی بات کی تھی, اب بھی وہی بات کر رہا ہوں. تو میری بات تو ابھی بھی وہی ہے, لیکن وہ یہ کبھی کہتے ہیں ویڈیو تھی, ابھی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھی تھی, ابھی کہتے ہیں ویڈیو اگر تھی تو میں کورٹ لے جاتا. تو یہ کبھی کیا کہتے, کبھی کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, بڑی مہربانی. بہت شکریہ عبید اللہ معیار صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عبید اللہ معیار, جو ویڈیو سکینڈل سینٹ کے حوالے سے جو سامنے ہے اس پہ ہم نے عبید اللہ معیار صاحب سے بات کی, ان کی گفتگو آپ نے سنی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو پیسے دیے گئے یا جو ویڈیوز ہیں اس میں وہ یقینی طور پہ پیسے ہی تھے, اور وہ پیسے ہم نے اپنی الیکشن کیمپین پہ لگائے, اس کا سینٹ کے ووٹ کے خرید و فروخت سے تعلق نہیں تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسے ثبوت ہیں جو میں پرویز خٹک کے خلاف سامنے لا سکتا ہوں, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پرویز خٹک میرے سامنے آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی یہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے یہ کیا فیکٹ فائنڈنگ کرتی ہے, یہ کیا رپورٹ مرتب کرتی ہے, اور جب تک یہ ان مرکزی کرداروں سے رابطہ نہیں کریں گے تو تب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیقاتی کمیٹی اپنا وہ کام کر نہیں پائے گی جس کی عوام اس سے توقع رکھ رہی ہے, جس کی توقعات رکھتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کمیٹی بنائی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا یہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے, جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, جس میں جو انسانی حقوق کے وزیر ہیں وہ ہیں شری مزاری ہیں, تو تب تک یہ کسی نتیجہ خیز اپنے پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکے گی جب تک یہ اس ویڈیو کے جو مرکزی کردار ہیں جیسے عبید اللہ معیار ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کو نہیں سنتی, ان کے ساتھ بات نہیں کرتی, تب تک یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہاں لیں گے ایک شارٹ سا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان نے بذات خود عوام سے انٹریکشن کیا, کالز لیں اور لوگوں کے مسئلے سنے. یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. پاکستان میں ایک بڑی نئی روایت آئی ہے اور اس سے لوگ بڑے خوش ہیں. ایک عام آدمی کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے انٹریکشن کا موقع مل رہا ہے. اور اسی طرح پرائم منسٹر کا ایک اور انیشیٹو ہے جس میں پورٹل پہ آپ کوئی بھی کمپلینٹ کریں تو اس پہ بھی اسٹیٹ ایکٹیو ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایکٹیو ہوتی ہے اور رسپونڈ کرتی ہے. لیکن اس سارے معاملے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ کیا وہ تمام کمپلینٹس جو اس طریقے سے کی جاتی ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں, کیا ان کی بنیاد پہ اسٹیٹ کا یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا امیڈیٹ ایکشن کر دینا کیا وہ جسٹیفائڈ کرتا ہے. یہ معاملہ ہے جس پہ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم چاہیں گے کہ حکومت پاکستان کی, پرائم منسٹر عمران خان کی اور انتظامیہ کی توجہ اس اینگل کی طرف بھی لائیں جس کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو کمپلینٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی بھی ایسی شخصیت کو جس کے ساتھ ان کا کوئی بھی ذاتی نوعیت کا معاملہ ہو یا کوئی کاروباری ہو, جس کے حقائق بتائے بغیر وہ اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں اور پھر ویریفیکیشن کے بغیر ہی جب انتظامیہ کارروائی کرتی ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے اور عوام اس سے بدظن ہو رہی ہے, کاروباری طبقہ اس پہ ناراض ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت چودھری عثمان صاحب جو کہ اسلام آباد کے ایک معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو طریقہ کار ہے جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ یہ بڑا اوورآل یہ بڑا اچھا ہے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف ملے, لیکن اس میں جو سسٹم ہے وہ ویریفائی نہیں کر پاتا کہ کیا میں جو آپ کے خلاف درخواست دے رہا ہوں یا جو آپ کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں
وہ کتنی اتھینٹک ہے، اس کا معیار جج کرنے کے لیے کوئی ایک بہتر طریقہ ہونا چاہیے. اس پہ چودھری صاحب اپنی گفتگو کیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے مجھے کال پہ لیا. تو اس میں میرا صرف یہی موقف ہے کہ جیسے کہ یہ چند دن پہلے ایک کال چلی تھی کہ پی ایم صاحب نے ایک بہت اچھا ایک میسج دیا پاکستانی عوام کو کہ جو ڈائریکٹ آپ اپنے کوئی بھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ پی ایم صاحب سے ڈسکس کریں، پی ایم صاحب ان کا حل نکالیں گے جن کو کوئی انصاف نہیں ملتا. یہ بہت اچھا ان کی اچھی پالیسی تھی، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن سر جو بنیادی جو آپ نے جو پہلے بھی جو بات کی ہے اس میں یہ کہ آیا کہ جو کال، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کال فیک تھی، لیکن جو یہ کال چودھری مسعود نامی شخص نے کی تھی وہ تو 110% ایک فیک کال تھی، جو کہ مجھے نہیں سمجھ لگی کہ ان کی ٹیم کو پہلے اس کال کی ویریفیکیشن بھی کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد یہ بات ادھر تک ہی نہیں رکی، چلے ٹھیک ہے کال چل، اس میں آپ کا نام لیا گیا چودھری صاحب، آپ پہ کچھ الزامات لگائے گئے. سر میں نے بالکل الزامات تو ایسے وہ میں بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے تھے کہ ایک نقطے نے وہ محرم سے مجرم کر دیا، وہ تو ہمیں تو اس کال نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کہ ہم تو بالکل ایک ہفتہ وہ ابھی تک بےگاری ہو گئے کہ وہ دیکھو وہ کال تو چلی وہ ادھر تک نہیں رکی. وہ جب کال کے بعد انتظامیہ اور مقامی پولیس نے بھی نہیں یہ دوبارہ کیا کہ یار ہم اس کو ویریفیکیشن کر لیں، آیا کہ یہ کال ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، نہ ہم سے کسی نے ویریفیکیشن مانگی، نہ ہم سے کسی نے پوچھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. وہ اس طرح ایک ہمارے ساتھ وہ ایک سلوک کر دیا گیا کہ اللہ معافی پتہ نہیں ہم کون سی کوئی کسی ایجنسی سے ہیں یا کسی ہم وہ بنگلہ دیش سے ہیں یا ہم افغانستان سے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا جس سے ہمارے بھی بچوں نے ایک سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھا کہ یہ پاکستان ہے یا یہ ادھر نہ کوئی میرٹ، نہ کوئی ویریفیکیشن، نہ کوئی ڈسپلن. تو ایسے تو پی ایم صاحب نے بڑا اچھا کیا. چودھری صاحب آپ کے خلاف جو کمپلین ہوئی تو کمپلین کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی انتظامیہ کے ذمہ دار نے، ڈپٹی کمشنر نے یا ان کے متعلقہ کسی عملے نے یا پولیس کے کسی حکام نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ آپ کے خلاف یہ بات آئی ہے، آپ اس کی وضاحت دیں، ہم سے ملیں؟ بس براہ راست مطلب کیا کیا گیا؟ گرفتاری کے لیے چھاپے کیے گئے، کیا ہوا اس میں؟ دیکھیں نا، بالکل آپ نے ٹھیک، میرا ماننا یہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی کمپلین آتی ہے اس کو ویریفیکیشن کی جائے. اگر دیکھیں نا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو میں خود کہہ رہا ہوں بھائی جان آپ کے چینل کے ریفرنس سے کہ میں ادارے ہیں اعلیٰ سطح بندے ہمارے بیٹھے ہوئے چلتیز ہیں کہ میرا میرٹ پہ میرے خلاف جو بھی کچھ ثبوت ہیں وہ منظر عام پہ لائے تھے. اگر میں 2 نمبر فراڈیاں ہوں، میں اگر لینڈ گریبر ہوں تو میں خود آپ کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے چوک میں لٹکایا جائے ہوتا، تاکہ مجھے دیکھ کے کوئی اور جو لینڈ گریبر ہے وہ تو یہ کام کرنا بند کر دے نا. لیکن اگر میں یہ چیز نہیں کی، اگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس میں انتقامی کارروائی چودھری عبدالرحمان صاحب کے خلاف بھی کر دی گئی، نہ کوئی ویریفیکیشن کی، ان کو ان کے گھر سے ریڈ کر کے اٹھا لیا گیا اور آج ان کی ضمانت بھی ہوگی ہائی کورٹ سے. اچھا چودھری صاحب، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. کیا اگر ہمارے اس شو کے آن ایئر ہونے کے بعد انتظامیہ آپ سے رابطہ کرتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور جو آپ کے خلاف الیگیشنز ہیں اس کو آپ غلط ثابت کریں، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں سر بالکل تیار ہوں. میں نے بلکہ ویری نیکسٹ ڈے میں نے پوری ویڈیو بھی ایک اپنے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی اپڈیٹ ڈالی جس میں ود ثبوت ود ہر چیز، اور آپ کے پروگرام سے میں ڈی سی صاحب، آئی جی اسلام آباد صاحب کو یہ میں خود ریکویسٹ کر رہا ہوں، آج پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار آپ میرے پاس اگر ثبوت اگر میں نہ دے سکا، اگر میں لینڈ گریبر ہوں تو یہ آپ بالکل یہ چیز ریکارڈ کر لیں کہ مجھے چوک میں سزا دے، چوک میں الٹا لٹکا دے کہ یار اس بندہ یہ لینڈ گریبر ہے، اس بندے نے فراڈ کیا ہے، یہ 2 نمبر ہے، تاکہ اگلے جو ہماری جو پیچھے جو یوتھ آ رہی ہے اس کو ایک لیسن ملے، ایک میسج ملے کہ یار یہ بندہ غلط ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا. تو لیکن اگر میں ٹھیک ہوں تو جو یہ پیچھے جو یوتھ آ رہی ہے جو اس طرح ان کو بھی تو ایک میسج دینا چاہیے کہ جو بندہ ٹھیک کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو تو ٹھیک کام کرنے دیا جائے نا. ٹھیک چودھری صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑا بہترین آ گیا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، جو بیسیکلی یہ جو پوائنٹ یا جس وجہ سے ہم نے اس سیگمنٹ کو ڈسکس کیا، اور انتظامیہ سے بھی یقینی طور پہ ڈپٹی کمشنر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً وہ بڑا پرامپٹ ایکشن کرتے ہیں، چیزوں کو بڑا پازیٹیولی اور ٹائملی انہوں نے ہمیشہ سے اپنا ایکشن کیا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک سینسیٹیو معاملہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری معاشی پوزیشن بہتر ہو، جو کاروباری طبقہ ہے وہ آگے بڑھے، وہ بڑے دل کے ساتھ کام کر سکے.
اور جو عموماً ہمارے کاروباری حضرات کو نیب سے جو شکوہ تھا کہ بعض ایسے لوگوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے جن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا غلط کاموں میں، تو وہی شکوہ اگر اب دوسرے بزنس مینس کو انتظامیہ سے ہوگا اور اس طرح کی جو پی ایم کے ساتھ انٹریکشن کی کالز کے دوران جو لوگ بات کریں گے اس کے رد عمل میں ہوگا، تو یقینی طور پہ ہمیں جو ایک اپنے اکانومیکلی گراف کو آگے لے کے جانا، اس میں لوگوں کو ایک ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک ہوگا اور ان کو جو یہاں انویسٹ کرنے پہ وہ گھبرائیں گے۔ یہ ایک فیکٹر ہے جسے صرف ویریفائی کر لینا چاہیے کہ کیا جس بھی شخص کے خلاف کمپلین ہوئی ہے اس کا بایو ڈاٹا لیا جائے، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، اگر وہ کمپلین درست ہے تو اس پہ کارروائی کی جائے، لیکن اگر وہ کمپلین درست نہیں ہے تو پھر ایسے بے بنیاد لوگوں کو تنگ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ملک میں معاشی پرابلمز ہیں، جو بے روزگاری ہے، اس میں مزید اضافہ کر سکتا ہے، اس کو کمی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ تو میں اس سیگمنٹ کے ذریعے انتظامیہ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ضلع انتظامیہ اسلام آباد اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے، ان کے ساتھ ملاقات کرے، ان کی چیزوں کو ویریفائی کرے، اگر کہ یہ ٹھیک ہیں تو باعزت طریقے سے انہیں کام کرنے دیا جائے، اور اگر غلط ہیں تو یقینی طور پہ کارروائی کرنا انتظامیہ کا حق ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ملک کی سیاست سمیت جو پرائم منسٹر پورٹل کا ایک جو معاملہ تھا اس پہ بھی بات کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے ہوگا، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔